ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کیجیے گا، اور مشترکہ قربانی کے لیے نام اندراج کرنے کے صرف اور صرف 2 ہی دن رہ چکے ہیں، لہٰذا جن احباب کو اس میں نام درج کروانا ہے فوری طور پر درج کروا لیں تاکہ ہمیں ترتیب بنانے میں آسانی ہو۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بنگلور کے گوری پاڑیا کی بات کر لیتے ہیں۔ کرناٹک میں اس وقت کانگریس کی حکومت ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے عید الاضحیٰ بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی مویشیوں کو لا کر جو ہے فروخت کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی گائے کو لے کر کے بڑے سنجیدہ ہیں، اور اس جانب مسلمان جاتے بھی نہیں ہیں، اس سے بڑے پرہیز کرتے ہیں، لیکن دیگر مویشیوں کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن اس کی بھی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بیان آیا تھا، اس سلسلے میں کہا جا رہا تھا کہ اگر قربانی کے بیلوں کو یا مویشیوں کو لایا جا رہا ہے، وہ مویشی جو گائے سے ہٹ کر کے ہیں تو ان کو اندر رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ بنگلور کے گوری پاڑیا میں بھی اس وقت جو ہے اس طرح یہ جانور لائے گئے تھے، تو اب جو ہے حکومت کے پولیس اس کو نہ صرف ان مویشیوں کو لے جا رہی ہے ضبط کر کے، بلکہ ان کے ساتھ موجود افراد کو بھی گرفتار یا حراست میں لے کے جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حکومت کی جانب سے یا کسی حکومت کے نمائندوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لائیں اندر رکھیں، پھر پولیس کا یہاں پہنچنا اور پولیس کا یہ کہنا کہ گوشالہ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو حکومت گوشالہ کے ان کی حکومت کی کیا حکومت ان کی پابند ہے یا یہ لوگ حکومت کے پابند ہیں؟ گوشالہ والے حکومت کی مانیں گے یا گوشالہ کی حکومت مانے گی؟ آخر کیا ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس وقت عید الاضحیٰ میں عید کے موقع پر صورتحال خراب کرنے کے لیے اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہتے ہوئے مختلف لیڈران بھی اس پر بیان دے رہے ہیں، اور سی ایم ابراہیم کا جو سیاسی لیڈر ہے ان کا بھی اس سلسلے میں ایک بیان سامنے آیا ایک چینل کو دیتے ہوئے کہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے خود ہی بولتے ہیں کہ لائیں گھر کے اندر رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی کے دباؤ میں آ کر کے، کسی ہندوتوا تنظیموں کے دباؤ میں آ کر کے جو ہے ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے، ضبط کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی روزی روٹی اسی سے کماتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں بڑی اجیرن ہو جاتی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اگر حکومت یا پولیس کی جانب سے اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے گوری پاڑیا میں پیش آنے والے اس معاملے کو لے کر کے بنگلور میں الگ الگ طرح کے تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور کانگریس حکومت کو گھسیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے میں کانگریس حکومت سے وابستہ مسلم لیڈران جو ہمیشہ سے جو ہے کانگریس حکومت کو لے کر کے اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ کانگریس بہت سپورٹ کرتی ہے، اور مختلف ایسا ہے، اکثر جو ہے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا کرناٹک میں کانگریس حکومت کے بعض چیزوں کو لے کر کے جو بالخصوص جو ہے مسلمانوں کی تئیں ہیں، لیکن بعض حساس معاملات میں جو ہے کبھی کبھی کانگریس اپنے آپ کو کنارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہاں پر جو ہے بڑے مسلمان پریشان نظر آتے ہیں، جس کو لے کر کے کانگریس کی کیے ہوئے کچھ وہ اچھے کام بھی یہاں پر دب جاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے کانگریس تنقید کی زد میں آ جاتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کا جواب کانگریس میں موجود مسلم لیڈران کو دینا چاہیے، اور گوری پاڑیا تو ہمارے جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب کے قریبی علاقوں میں آتا ہے۔ اسی صورتحال میں وہ کیا اس سلسلے میں جو ہے اقدامات کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، اور کیا مویشی فروخت کرنے والے یا خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے کس طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جب سے خبر آ رہی ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے کانگریس میں مسلم لیڈران کو مسلمان تنقید کی زد میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ یہ تنقید آگے بڑھتی
دیکھتی جائے مختلف قسم کے بیانات آئے، اس سے پہلے ہی لیڈران کو اس سلسلے میں سنجیدگی سے قدم اٹھا کر کے وہ لوگوں کو جن کو حراست میں لیا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے مویشیوں کو ضبط کرنے کی وجہ سے، اس سلسلے میں انہوں نے کیا الگ الگ طرح کے طریقے اس وقت سہولیات فراہم کرنے کے لیے، آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کی ہیں، اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا میں اس وقت بنگلور اور آس پاس کے لوگوں کا مطالبہ ہے مسلم کانگریسی لیڈران سے۔ ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے جبل پور سے پولیس نے بی جے پی لیڈر اتل چورسیا کو سیکس ریکٹ چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اتل نے آسام کی ایک لڑکی کو اپنے ہوٹل میں مینیجر کا عہدہ دینے کا وعدہ کر کے پھنسایا اور اتل نے اتھیتھی ہوٹل کے ایک کمرے میں اس کی عصمت دری کی، اسے ہوٹل میں مقیم لوگوں کو اضافی سروس کے نام پر کمرے میں بھیج دیا۔ ایک گھناؤنا کام یہاں 1 سال تک جاری رہا۔ اتل اور اس کے ساتھی شیتل دوبے اسے جسم فروشی پر مجبور کرتے تھے۔ پولیس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ شیتل عرف متھرا دوبے ملزم کے ہوٹل میں لڑکیاں سپلائی کرتی تھی۔ اس کے لیے ملزم آسام، مہاراشٹر، بہار اور دہلی سے بھی لڑکیوں کو ورغلاتا تھا۔ پولیس کے مطابق کیس کی تفتیش کے ایک بڑے سیکس ریکٹ کے انکشاف کی طرف بڑھ رہی ہے، جس میں کئی بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ یا تو یہ لیڈران اس طرح کی چیز میں ملوث ہیں اور پھر جو ہے خود گندگی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر جو ہے اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ میڈیا کو کتنے بڑے پیمانے پر اس جو ہے خبر کو چلانا تھا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ کس طرح چھپا دی جاتی، کیونکہ بی جے پی کا لیڈر ہے اتل چورسیا، سیکس ریکٹ چلا رہا ہے، بھارت کی مختلف ریاستوں سے لڑکیوں کو ورغلا کر لا کر کے ان کو جو ہے دھندے پر بٹھا دیتا ہے۔ اب بتائیے، میڈیا خاموش ہے، وہ لوگ جو بڑی تہذیب کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں میڈیا میں، اور جو ہے ڈیبیٹ میں آ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ان سے بڑا خواتین کا محافظ کوئی نہیں ہے، یہاں ان لڑکیوں کو کون تحفظ فراہم کرے گا؟ خود انہی کے پارٹی کے لیڈران سے۔ یہ سوالات کرتے ہوئے اس خبر پر سوشل میڈیا میں تبصرے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پجاری کی محبت میں سرحد پار کر کے پاکستان پہنچنے والی سنیتا گرفتار ہو چکی ہے۔ آئی ایس آئی سے تعلق کی تفتیش ہو رہی ہے، بی ایس ایف نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ناگپور سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کا، اس خاتون کا نام ہے سنیتا جنگڑے، جس کی عمر ہے 43، جو آن لائن محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان پہنچی تھی۔ اس کے بعد امرتسر پولیس نے 5ویں دن پوچھ گچھ کے بعد ناگپور پولیس کی اسے حوالے کر دیا۔ پولیس اسٹیشن انچارج امندیپ سنگھ نے بتایا کہ 4 پولیس اہلکار، جن میں 2 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں، ناگپور سے اسے لینے آئے تھے۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے پولیس ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ناگپور کی 33 سالہ خاتون سنیتا جمگڑی کی بھی عجب کہانی ہے۔ محبت میں پاگل ہو کر ایک پاکستانی پادری سے آن لائن رابطہ کیا، اسے محبت کرنے لگی، 12 سالہ بیٹے کے ساتھ سفر کے بہانے لداخ کے لیہ علاقے میں پہنچی، پاکستانی پادری سے ملنا چاہتی تھی۔ 14 مئی کو اپنے بیٹے کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر کرگل کے سرحدی گاؤں ہنڈر مین سے سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ وہاں پاکستانی رینجرز نے اسے گرفتار کیا، اور پوچھ گچھ کے بعد جب سنیتا نے اپنا ارادہ بتایا تو شاید پہلی بار پاکستانی رینجرز نے اسے اٹاری بارڈر پر بارڈر سیکورٹی فورس کے حوالے کیا۔ جب بارڈر سیکورٹی فورس نے سنیتا سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ پاکستان میں رہنے والے ایک پادری سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملنے سرحد پار کر آئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرحد پار سے محبت کی یہ کہانیاں اکثر خبروں میں رہتی ہیں، لیکن آج کل سرخیاں جس طرح سے بن رہی ہیں، جس طرح کی صورتحال بھارت اور پاکستان کے درمیان میں ہے، ایسے میں اجازت نہیں دی جاتی کہ اس طرح کی چیزیں کیے جائیں۔ بہرکیف پھر بھی آج کل یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت خطرناک حد تک جا رہی ہیں، جو جرائم کو بھی دعوت دے رہی ہیں۔ ملک سے غداری کی بھی کتنی گرفتاریاں ہوئی اس طرح کے چلتے، کتنے پاکستانی خواتین نے یہاں کے بڑے بڑے افسران کو پھنسایا اپنے جال میں، یہاں کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے۔ ہر دن یہاں کے اخبارات میں اس طرح کی سرخیاں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ گریٹر نوئیڈا میں پیر کو 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، اور ہم نے وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ ریل بنانے کے لیے کس طرح سے پولیس کے بیریکیڈ کو جو ہے اپنے ایک گاڑی سے کھینچنے کی کوشش ہو رہے تھے۔ اب خبر یہ نکلی ہے کہ یہ ویڈیو بڑی پرانی ہے اور لوگوں نے اب وائرل کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس نے ریل بنائے گئے 6 یا 4 مہینے کے بعد ان ملزمان کو اپنا مہمان بنا لیا۔ اب اس پر مختلف طرح کی میمز بھی بن رہے ہیں۔ بہرکیف آپ جو ہے کوئی غلطی کر کے چھپ نہیں سکتے، اس کے لیے واضح مثال ہے۔ 4 مہینے کی گئی، پرانی ہو یا 1 سال پہلے،
لیکن جب گرفتاری آتی ہے تو پھر اسی طرح کی پریشانی پیدا ہوتی ہے. تھی تو ریل بنا کے لیے 6 مہینے پہلے کی ویڈیو، لیکن اب جا کر کے گرفتاری ہوئی، اور وائرل کرنے والے لوگ دوسرے تھے، یہ لوگ نہیں تھے. ناظرین گرامی، تمل ناڈو میں ایک پادری نے اپنے بیٹے کو صرف اس لیے مارا پیٹا کیونکہ وہ اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل گیا تھا. کنگسلے اس کا نام بتایا جا رہا ہے، 42 سال ہے. یہ اپنے پڑوسی کے ہندو بچے کے ساتھ اپنے بیٹے کے کھیلنے کی وجہ سے، جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں کرنگال ایریا میں، اور اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی میں ہندو رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے گیا تو اس پر مارا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ پڑوسی ہندو کے ساتھ کھیلنے پر کون مارتا ہے. پولیس نے دھر دبوچا، اور اس وقت اس کی خبر سامنے آنے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے پادریوں کو اور عیسائی مشنریز کو لے کر کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں. ادھر ناظرین گرامی، کرناٹک میں کبھی کبھی اپنی خبریں ہم چھپا نہیں سکتے. ہم اپنے قوم کو، اپنے سماج کو یہ تصویر دکھانے کے لیے خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کرناٹک کی چکبڑا پور میں پیش آنے والا معاملہ ہے. ایک مولوی کے باپ ہیں، مسجد میں رہنے کے لیے ان کو جگہ دی، تو مسجد میں رہتے ہوئے یا مسجد کے آس پاس کے علاقے میں جو مسجد کے انڈر کنٹرول تھے، مائنر 6 سالہ بچی کو چاکلیٹ دینے کے بہانے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے. چکبڑا پورہ سٹی میں پیش آنے والا معاملہ ہے جو بنگلور کے قریب ہے. آپ جانتے ہیں اب تو چکبڑا پور بنگلور کے اندر ہی مانا جائے گا. اس خبر کے سامنے آنے کے بعد الگ الگ طرح کی چیزیں آتی ہیں. قریب کے ہی ایک مسجد میں ان کا بیٹا امام تھا. امام کے والد ہونے کی وجہ سے اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں، گزشتہ 20 سال سے یہاں پر تھے اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے. لیکن اس طرح ان کو رہنے دینے کی وجہ سے ایک بچی کے سے چھیڑخانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد بچیوں اور شہر والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا. چکبڑا پور کے شمس مسجد کے ایک کوٹھری میں، کمرے میں یہ معاملہ پیش آنے کی بات سامنے آئی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے آج کل کیا صورتحال بھیانک ہوتی جا رہی ہے. اور یہ معاملے جب میڈیا میں آ جاتے ہیں، کنڑا میڈیا میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک مسجد اور مسجد کے امام کے باپ اور مسجد کے ہی کمرے میں، ایسی صورتحال میں بھیانک جو ہے سرخیاں بنتی ہیں اور پورے سماج کو جو ہے اس میں آڑے ہاتھ لیا جاتا ہے، مولوی طبقے کو بدنام کیا جاتا ہے. اور یہی کچھ اس وقت کنڑا میڈیا میں ہو رہا ہے. باگل کوٹ میں سے آنے والی تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح کی اپنی خبروں کو خبریں چھپانا نہیں ہے، ہمیں آئینے میں اپنا عکس دیکھنا ہے کہ ہم بھی کس قدر جو ہے بھیانک جرائم میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور سماج دشمن عناصر اور مسلم دشمن طاقتوں کی تنقیدوں میں آنے کے لیے خود ہم موقع فراہم کر رہے ہیں. ناظرین گرامی، بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی سے اب نکال باہر کر دیے جانے کا ڈر ستا رہا ہے، خوف ستا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خود بی جے پی کی جانب سے، ہائی کمان کی جانب سے اس کی کرتوت اور اس ملعون و مردود کی حرکتوں کو دیکھ کر کے نوٹس جاری ہوتے رہتے ہیں. اب ایک میڈیا کو بیان دیتے ہوئے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح لگاتار نوٹس آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ نوٹس سے میں ڈرتا نہیں ہوں، اور نہ ہی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ پارٹی سے مجھے نکال باہر کر دیا جائے گا. ایسا ہوگا تو میں خود جو ہے بہت سارے بی جے پی لیڈران کی پول کھولنا شروع کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس کے پاس کسی نہ کسی بی جے پی ایم ایل ایز ہوں یا ایم پیز کی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی جس کو لے کر کے وہ بلیک میل یا دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے چلتے اب ایک بار پھر یہ ملعون و مردود راجا سنگھ خود بی جے پی کے نشانے پر میں ہے ہی صحیح، لیکن اس طرح کا بیان دینے کے بعد کیا واقعی میں بی جے پی کے ایم ایل اے اور ایم پیز کو بلیک میل تو نہیں کر رہا ہے، اور اسی کے چلتے کہیں مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے بیانات و عصبیت بھرے بیانات تو نہیں دے رہا کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. یہ کہتے ہوئے بھی تبصرے شروع ہو چکے ہیں. ادھر ناظرین گرامی، ایک اور نفرت پھیلانے والا مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والا بی جے پی کا لیڈر نتیش، اس نے پھر سے جو ہے بقرعید کو لے کر کے بیان جاری کر دیا ہے، عید الاضحیٰ کو لے کر کے، اس میں ہونے والے قربانیوں کو لے کر کے. فشریز اور پورٹ ڈیولپمنٹ کا منسٹر ہے نتیش رانے، آپ جانتے ہیں. اس نے جو ہے پیر کے دن ایک بار پھر ماحولیات پر اور انیمل ویلفیئر ایڈوکیٹس
سے بات کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ بقرعید کے موقع پر کیوں نہیں جو ہے ان جانوروں کی قربانیوں پر، مویشیوں کی قربانی پر سوال اٹھایا نہیں جاتا۔ جب ہولی کا تہوار آتا ہے، ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں، اس وقت جب کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ جانوروں کی حقوق کی بات کرنے والی اور دیگر تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی عید کے موقع پر کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ لیکن کیا کچھ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، انہی کے پارٹی کی جانب سے یہ جگ ظاہر ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں ایک بار پھر سے ایک یوٹیوبر کو یا سوشل میڈیا میں لگاتار سوشل میڈیا انفلوئنسر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا قتل کر دیا گیا ہے اسی کے گھر میں شوٹ کر کے، پاکستان کے اسلام آباد میں چترال میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 4 لاکھ سبسکرائبرز تھے، وہ اپنے ہی جو ہے رشتہ دار کے ہاتھوں، جو اس کے گھر کو وزٹ کیا تھا، اس کے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کو شوٹ کرنے سے پہلے اس کے رشتہ دار کے ساتھ جو ہے کسی موضوع کو لے کر کے بحث ہوئی تھی۔ اس کا نام ہے ثنا۔ ثنا دراصل جو ہے الگ الگ طرح کی سوشل میڈیا میں ویڈیو بناتی تھی، لڑکیوں کی آزادی کی باتیں کرتی تھی۔ انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر ثنا یوسف کی ویڈیوز الگ الگ طرح کے جو ہے وائرل ہوتے تھے۔ ملالہ یوسفزئی جو تعلیم کے نام پر جو مشہور ہوئی، جس پر حملہ ہوا تھا، اسی کی فالوور مانتے ہوئے الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف 2012 میں ایجوکیشن رائٹ کو لے کر کے ملالہ یوسفزئی نے جو کچھ کیا اور طالبان کی جانب سے اس کو شوٹ کر دیے جانے کے بعد پوری دنیا میں آزادی کے نام پر کس طرح اس کو مشہور کیا گیا، یہ ساری چیزیں سامنے لانے کے بعد ایک بار پھر ٹک ٹاک ایکٹیویٹی اور جو اس وقت ثنا یوسف ہے اس کے اس قتل کو لے کر کے بحث چھڑ گئی ہے کہ لڑکیوں کی آزادی کی بات کرنے والے، خواتین کی آزادی کی بات کرنے والے، ان کے ایجوکیشن کی بات کرنے والے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح آزاد خیال رکھنے والی لڑکیاں کبھی کبھی آزادی کے چکر میں بہت کچھ ایسا بول جاتی ہیں جس کی وجہ سے خاندان والے اس کو قبول نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ جسے بے حیائی مانتا ہے، جسے اپنے عقیدے کے خلاف مانتا ہے، جسے اپنے ایمان کے خلاف مانتا ہے، وہاں پر اگر آپ آزاد ہو کر کے اور اس طرح سے سوشل میڈیا میں ویڈیوز بنانے لگیں گی تو اہل خاندان اس بات کو لے کر کے بڑی تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے خاندان کے مخالفت میں جا رہی ہے، خاندان کی سوچ وچار کی مخالفت میں جا رہی ہے، اور خاندان والے اور اہل خانہ بھی اور گھر والے بھی ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے خاندان میں ان کا نام ملے میٹ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، آزادی کے نام پر خود جو ہے وہ بے حیا ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ اور پاکستان کا معاشرہ کس طرح سے دو الگ الگ، کوئی اگر ایمان اور اسلام پر قائم ہے تو وہ پوری طرح سے اس پر، اور جو نہیں ہے تو پوری طرح سے آزاد، ایسا ایک ماحول اور معاشرہ وہاں بنایا گیا ہے، جس کے بنائے جانے کی وجہ سے یہ ہے کہ یا تو یہ پوری طرح اس طرف یا پھر پوری طرح اس طرف، اسی کے بیچ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے اس وقت ثنا یوسف کی اس قتل کے بعد ایک بار پھر ملالہ یوسفزئی جیسے تبصرے پاکستان میں الگ الگ سوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں، اور پورا میڈیا اس وقت، ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا پاکستان کا بڑا آزاد مانا جاتا ہے، اور صرف اس کو اسی وقت متحد دیکھتے ہیں جب وہ ہندوستان کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، لیکن باقی وقت میں جو یہاں کا میڈیا تماشا ہی کھڑا کرتا ہے۔ ایسے میں اس وقت یوسف کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہو کر اس معاملے کو الگ الگ اینگل سے جو ہے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کے تبصرے ثنا یوسف کے قتل کے بعد پاکستانی میڈیا میں اور پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ انگریزی میں اس وقت خواتین کی آزادی کو لے کر کے اس کے قتل کے بعد ایک بار پھر سے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ خبریں تھیں لیکن وہ انشاءاللہ دوسرے پرائم ٹائم میں پیش کروں گا، اس وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،